वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 13 रमज़ानुल मुबारक रूह रमज़ान तंजीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेसबुक पेज से लाइव और यूट्यूब पर आप अपने मेज़बान मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन अंसारी के साथ मेरे मेहमानान के साथ देख रहे हैं। मेरी दाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं दुनिया की रात का नहायत ही खूबसूरत नाम अल्लाह पाक ने बड़ा इनाम अता किया है, बड़ी इज़्ज़तें इनकी झोली में डाली हैं। किबला कारी हाफिज़ कारी मुदस्सर रसूल साहब, किबला खैरियत से हैं आप, बहुत शुक्रिया। और मेरी दाईं जानिब उनके साथ ही तशरीफ़ रखते हैं हाफिज़ मोहम्मद इकराम रज़ा साहब, नहायत ही खूबसूरत आवाज़ है, नहायत ही खूबसूरत सना खान है। आप खैरियत से हैं किबला? जी, बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल के तशरीफ़ लाएँ। और मेरी बाईं जानिब तंजीम सना खान मुस्तफ़ा के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव जनाब मोहम्मद एजाज़ तूर साहब तशरीफ़ रखते हैं। तूर साहब, आप खैरियत से हैं? और हमारे बड़े ही कीमती मेहमान और दूर दराज का सफ़र करके हमारा प्रोग्राम करने के लिए हर साल आते हैं, इनकी मेहरबानी है। मेरे बड़े ही दोस्त अज़हर अब्बास भाई, खूबसूरत आवाज़ अल्लाह पाक ने अता की है। कैसे हैं आप अज़हर भाई? बहुत शुक्रिया आपका, तो ख़ास तौर पर आप लाहौर से बाहर से इतना सफ़र करके हमारे लिए आते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ आयात बैनात की तिलावत से करते हैं। आइए चलते हैं किबला कारी मोहम्मद मुदस्सिर रसूल साहब की तरफ, उनसे गुजारिश करते हैं कि आयात बैनात की तिलावत से आज की हमारी नशिस्त का आगाज़ कर दीजिए। बिस्मिल्लाह कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون.
الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ ماشاءاللہ قبلہ قاری مدثر رسول صاحب، بہت شکریہ، آپ نے خوبصورت آواز میں ہمارے قلوب کو اطمینان پہنچایا ہے، آیات بینات کی تلاوت فرمائی ہے۔ ناظرین، پروگرام روح رمضان ہر سال کی طرح سیزن 4 ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں روز، اور آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو شیئر کیجئے، اللہ کے دین کا پیغام گھر گھر پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے۔ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اپنے کامنٹس میں اپنے سوالات، اپنی آراء ضرور رکھا کریں، اس سے ہمیں اپنے موضوع کے چناؤ میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، آیات بینات کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے، چلتے ہیں میرے خوبصورت ثنا خان حافظ محمد اکرام رضا صاحب کی طرف، اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ میرے ناظرین کے لیے قبلہ حمد باری تعالی عطا۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، میں بندہ عاصی خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا
کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، پاگل کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ محمد اکرام رضا بھائی، بہت خوب بہت خوب۔ اللہ پاک نے آپ کو نہایت خوبصورت الہان سے نوازا ہے، اور نہایت ہی خوبصورت آپ نے حمد باری تعالیٰ ہمیں سنائی ہے۔ استغاثہ ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور آج کے پروگرام میں یہی التجا ہے کہ گناہ گار ہیں مولا، رمضان کے مہینے میں لغزشیں کوتاہیاں بخش دے، اور ہمارے اگلے آنے والے دنوں میں ہمیں نیک بنا دے مولا، ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں، برائیوں سے بچیں۔ میرے ناظرین، 13 رمضان المبارک کی یہ نشست ہم ہر سال رمضان المبارک میں یہاں بیٹھتے ہیں، یہ پروگرام آپ کے لیے کرتے ہیں، بہت سارے پیغامات آپ کے لیے ہوتے ہیں۔ روز میری ٹیم میں آپ کے سامنے ہوتا ہے، نیا قاری قرآن روز آتا ہے، نئے چہرے نعت خوانوں کے آپ کے سامنے آتے ہیں، ایک نیا اسکالر ہوتا ہے اور نیا موضوع ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے ہم اپنے موضوع کی طرف بھی چلیں گے، لیکن چونکہ آج ہمارے اس پروگرام میں بڑی خوبصورت 3 آوازیں اس وقت موجود ہیں، اور سب کا کوئی ایک دوسرے سے موازنہ نہیں ہے، ہر ایک کا حسن اپنا علیحدہ ہے اور ایک سے ایک بڑھ کے ہے۔ ابھی ہم نے شروعات میں ہمارے قاری قرآن قاری مدثر رسول صاحب سے ہم نے آیات بینات کی تلاوت سنی ہے، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ خود نہایت ہی خوبصورت ثنا خوان بھی ہیں۔ تو میں یہ فائدہ اٹھانا چاہوں گا قاری صاحب کے ایک نعت شریف آپ کی طرف سے بھی میرے ناظرین کے لیے ہو جانی چاہیے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا
اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ گئے کیا کوئی دوسرا مدینہ گئے کیا بتاؤں اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں اور درد دل کی دوا مدینہ گئے درد دل کی دنیا والے تو درد دیتے ہیں اور درد دل کی دوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا دعا مدینہ ہے کیا ماشاءاللہ قاری صاحب سلامت رہیں جناب وہ پورے اظہر بھائی پورے جوبن پر ہیں جی پورے جوبن پر میرے دائیں ہاتھ کے دونوں میرے نگینے ہیرے پورے جوبن پر بڑے ہی خوبصورت انداز میں قبلہ کاری مدثر رسول صاحب اور حافظ محمد اکرام رضا صاحب ابھی میرا خیال ہے کہ اسی سلسلے کو آگے چلا لیتے ہیں اور محروم کیوں رہیں اظہر بھائی کی آواز سے اظہر بھائی آپ سے بھی ایک نعت میرے ناظرین تک پہنچنی ضرور چاہیے جی بسم اللہ کیجئے گا
مشہد میں روز چلنا یا رسول اللہ بچھوڑے دے مشہد میں مشہد میں روز چلنا یا رسول اللہ کرام میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ دن رات گلاں یا رسول اللہ جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر مدینے نو جدوں کوئی جاندا جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر مدینے نو کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نٹھلا یا رسول اللہ بچھوڑے دے مشہد میں روز چلنا یا رسول اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے آپ نے پڑھا کر سب پہلی حاضری ہو گئی ہے ہوائے وگدیے چارہ نہیں بن رہا میں کی کہہ رہی ہوں ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے ہوائے وگدیے لے جا
وقت دیے لیدا مدینے اتھرو میرے تے آکھی ہو رے کی میں نظیر کلنا یا رسول اللہ بچھوڑے دے مشہد میں روز چلنا یا رسول اللہ رسول اللہ ان آنسوؤں کا سوا کچھ نہیں میرے پاس سوائے وقت دیے لیدا مدینے اتھرو میرے آنکھی ہو رے کی میں نظر کلنا یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں شد میں رو دے سلا یا رسول ماشاءاللہ ماشاءاللہ مالک سلامت رکھے، اکرام بھائی میں اس کے آگے کیا کہوں، بہت خوب سلامت رہے ہیں جی ماشاءاللہ۔ حضر بھائی بہت خوب ماشاءاللہ، سلامت رہیں سلامت رہیں، آپ نے کمال کا سما بنا دیا ہے جی۔ اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اعجاز احمد طور صاحب، میری بائیں جانب میرے دل کے بہت قریب۔ ان کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی، اور میری دائیں جانب میرے آج کے اسکالر جوائن کیا ابھی ہمیں انہوں نے ہمیں حضرت قبلہ علامہ مولانا عبدالرحمن نقشبندی صاحب، خیریت سے ہیں قبلہ؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کا شکریہ، آپ وقت نکال کے آئے ہیں۔ حبیب الرحمن نقشبندی صاحب، قبلہ آج کل ماحول بڑا خراب ہوا ہوگا، ہر بندہ ایک کی برائی اس کے سامنے نہیں کرتا، جس کی برائی کرنی ہے اس کے سامنے نہیں کرتا کہ اس کی اصلاح ہو جائے، وہ اپنی بری حرکت سے باز آ جائے، مجھے کر دیتا ہے، کسی اور کو کر دیتا ہے۔ کچھ تو ہمارے آج کل یہاں نا قبلہ غیبت کرنے بھی آسان ہو گئی، بے شک بے شک، آسان اس لیے سے ہو گئی کہ موبائل پیکیجز اتنے سستے ہیں کہ وہ پیکیج لگا کے تو سوائے ایک دوسرے کی غیبت کی اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ خاندانوں میں بھی غیبت کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ بے شک، قبلہ سوال یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہی آیا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ڈسکس ضرور ہونا چاہیے کہ یہ غیبت ہے کیا، اور اس کے بارے میں حکم یا وعید کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تنظیم ثنا خان مصطفیٰ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھ ناچیز کو مدعو کیا اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو روح رمضان کی صورت میں آقا انعامدار کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ انتہائی خوبصورت جانب آپ نے توجہ دلائی۔ غیبت ایک ایسا فساد بن چکا ہے جو کہ ہر طبقے میں پایا جاتا ہے، آپ خواتین میں دیکھ لیں اور مرد حضرات میں دیکھ لیں، دفتری معاملات دیکھ لیں یا مساجد کے احباب کو دیکھ لیں، یہاں تک کہ علماء کی جو صف ہے، جماعت ہے، یہاں بھی یہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارکہ نے فرمایا صحابہ غیبت کا تمہیں پتہ ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، آپ فرما دیجئے۔ کریم نے فرمایا ایسا عیب کسی مسلمان بھائی کا کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنا
جو اس کے سامنے بیان کیا جاتا ہو تو اسے برا لگے۔ آگے سے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حضور اگر وہ بات سچ میں پائی جاتی ہو، جس شخص کے بارے میں عیب گوئی کی جا رہی ہے وہ عیب واقعتاً اس میں پایا جاتا ہے، جھوٹ نہیں ہے، تو پھر بھی وہ غیبت ہوگی۔ حضور جان رحمت کا جواب سنیے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ یہی تو غیبت ہے کہ جو عیب پایا جاتا ہو اور تم اس کے پیٹھ پیچھے کسی اور کے سامنے بیان کرو۔ فرمایا اگر عیب نہ پایا جاتا ہو اور جھوٹ کسی کے سامنے بیان کرو گے یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے، اس کو تو تہمت کہیں گے، بہتان بازی کہیں گے، یہ غیبت نہیں رہ جائے گی۔ دوسری جگہ پہ حضور جان رحمت نے فرمایا غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ زنا اگرچہ گناہ کبیرہ ہے لیکن رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے اللہ رب العزت معافی عنایت فرما دے تو معاف ہو جائے گا، لیکن یہ غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ معافی مانگتے رہیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، رب الہ معاف نہیں کرے گا تب تک جس بندے کی آپ نے غیبت کی ہے وہ نہ معاف کر دے۔ اور قرآن عزیز میں اس کے بارے میں وعید نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے کلام العرب میں سورہ حجرات میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی۔ آگے فرمایا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَةً، فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ پھر فرمایا کہ اس کو فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو تم پسند نہیں کرتے۔ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں چل رہی ہیں، نبی مکرم شفیع معظم کی بارگاہ میں دو خواتین کو پیش کیا گیا، میں مثال دے کے بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ دو خاتون پیش کی گئیں، ان کے پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف تھی، عرضی یہ کی گئی کہ حضور کیا ان کا روزہ توڑوا دیا جائے، بڑی تکلیف میں ہیں۔ تو حضور جان رحمت نے فرمایا انہیں قے کروائی جائے، ان کے منہ میں انگلی ماری جائے اور انہیں قے کروائیں۔ جب قے کروائی گئی تو ان کے پیٹ سے گوشت کی بوٹیاں نکلیں۔ حضور جان رحمت نے فرمایا گویا انہوں نے بظاہر تو روزہ رکھا ہوا ہے، بھوک پیاس کاٹ رہی ہیں، لیکن یہ اپنے مومن بھائی اور بہنوں کی غیبت کر رہی تھیں۔ گویا قرآن میں رب نے کہا غیبت کرنا اتنا سخت عمل ہے کہ جیسے کہ آپ اپنے سگے بھائی کا گوشت کھا رہے ہوں۔ فرمایا یہ بوٹیاں نکلنا اس آیت کا ثبوت ہیں۔ گویا انہوں نے سارا دن روزہ رکھا لیکن غیبت کرتی رہیں، انہی بوٹیوں کی وجہ سے ان کے پیٹ میں درد رہا۔ تو غیبت روزے کو بھی زائل، روزے کا روح جو ہے، روزے کا جو مقصد ہے اس کو ضائع کر دیتا ہے، اور یہ بہت سخت جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت تھوڑا سا بات کو کھول لیتے ہیں۔ جی بسم میرے ذہن میں بات آئی، شاید ہو سکتا ہے نہیں ہو۔ اللہ، ارشاد فرمائیں۔ غیبت ہوا کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، اگر آسان الفاظ میں کہوں تو اسے غیبت کہا گیا ہے۔ بالکل ہم غیبت سے روکیں لوگوں کو، علماء کا فرض ہے، ایسے ہی، اور یہ آپ آسان طریقے سے علماء کرتے بھی ہیں۔ بالکل۔ لیکن حضرت اگر ہم دو لوگ بیٹھے ہیں، فرض کریں آپ کہیں نہیں ہیں، ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں پیچھے، جی جی، تو کیا اس غیبت کے بارے میں سزا تو ہے؟ کیا کسی مومن کے اچھے عمل کی اس کی پیٹھ پیچھے تعریف کرنے کا کوئی انعام بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل، بہت اچھا آپ نے سوال فرمایا۔ یہ غیبت کی معافی میں بھی یہ شرط رکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر میں کسی بندے کی غیبت کرتا ہوں، کسی بندے کی برائی بیان کرتا ہوں، تو مجھے تب تک میری غیبت کی معافی رب نہیں عطا کرے گا جب تک میں نے جہاں بیٹھ کر اس کی برائی بیان کی ہے وہاں بیٹھ کر اسی اچھائی نہ بیان کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عمل میرے ذہن میں آیا، سیدہ عائشہ صدیقہ حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے حضور نے ایک مرتبہ فرمایا عائشہ آج پوچھو کیا پوچھتی ہو، اللہ اکبر۔ آفر کا ٹائم تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر کی اتنی سمجھدار بیٹی، انہوں نے فوراً سے سوال نہیں کر دیا، جلد بازی نہیں کی، جبکہ عورت کے فطرت میں جلد بازی رکھی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا حضور عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں ذرا بابا کی بارگاہ میں نہ ہو کے آ جاؤں۔ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں جاتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ آج حضور موج میں ہیں، کہیں بتائیں مجھے میں کیا پوچھوں۔ حضور نے کہا پوچھو آج کیا پوچھتی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں جا کر عرضی پیش کریں
کہ رب کے اور آپ کے درمیان جو معراج کی رات راز اور نیاز کی باتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک راز کھول دیں. سبحان اللہ سبحان سیدہ عائشہ صدیقہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، آ کے عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، وہ جو راز و نیاز کی باتیں ہیں، وہ جو حقیقت و معرفت کے موتی ہیں آپ کے درمیان اور رب کے درمیان، جنہیں قرآن میں اگر دیکھیں تو رب کہیں الف لام میم کہتا ہے، کہیں ہاں میم کہتا ہے، کہیں کاف ہا یا عین صاد کہتا ہے. محبوب آج موج میں ہیں تو انہی رازوں میں سے کوئی ایک راز کھول دیں. تو حضور جان رحمت مسکرائے اور فرمایا عائشہ یہ سوال تیرا نہیں، تیرے پیچھے تیرا باپ ابو بکر بول رہا ہے. تو حضور جان رحمت نے وہ ایک راز کھولا، فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت نے مجھے معراج پر یہ خوشخبری سنائی کہ جو میری امت میں سے بندہ کسی دکھی کے دل کو جوڑ دے، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، کسی پریشان حال کو خوش کر دے، کسی رونے والے کے چہرے پر مسکراہٹ لا دے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے بغیر حساب جنت عطا کر دے گا. اب یہ بات جب حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ پہنچاتی ہیں، میں آپ کے اسی بات کی طرف آ رہا ہوں. غیبت کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی جگہ پہ اچھائی بیان کرنا کتنا بڑا اجر کا کام ہے. جب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں یہ بات سنائی گئی تو آپ آہو پکار کرتے ہوئے رونے لگ پڑے، زارو قطار رو رہے ہیں. سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں بابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ رو رہے ہیں. کہا بیٹی تو ایک جہت کی طرف سے دیکھ رہی ہے، میں دوسری طرف سے بھی دیکھ رہا ہوں. جو کسی کا دل جوڑتا ہے، جو کسی کو ہنساتا ہے، جو کسی کو خوش کرتا ہے، کسی کی خوشی کا سبب بنتا ہے، اس کا تو اجر یہ ہے بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. میں رو اس لیے رہا ہوں جو کسی کے لیے راہیں تنگ کرتا ہے، اس کا کیا بنے گا. میں رو اس لیے رہا ہوں جو دلوں کو توڑتا پھرتا ہے، جس کو جوڑنے کا سلیقہ ہی نہیں، جس نے کبھی کسی کے لیے خوشی کا راہ کھولا ہی نہیں، جو ہمیشہ برائی کا سبب بنتا پھرتا ہے، اس کا کیا بنے گا. تو یہ حدیث اور یہ بات ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جتنا بڑا گناہ ہے غیبت کرنا، اتنا بڑا ہی اجر کا کام ہے کہ آپ کہیں دوستوں میں، کہیں مجلس میں، کہیں محفل میں بیٹھ کر اپنے مسلمان بھائی کی تعریف بیان کریں، اس کے خصائص و کمالات بیان کریں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو خوبیاں رکھی ہیں ان خوبیوں کو بیان کریں، اس نیت سے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے. اور شریعت مصطفیٰ کا یہ اصول ہے، یہ عربی کا قاعدہ بڑا معروف ہے مقولہ کہ ظن المؤمنین خیرا، مسلمان بھائی کی بارے میں بہتر گمان کرنا چاہیے. تو یہ بہتر گمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے اور جاری رہنے والا نیکی کا عمل بن سکتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت توقع سے بڑھ کے آپ نے اس بات کو کھول کے بیان کیا ہے. ابھی ایک اس کے بعد میرا ایک آخری سوال بہت اہم آپ کی طرف آئے گا. تو ابھی میں یہ چاہوں گا کہ حافظ محمد اکرام رضا صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے میری دائیں جانب. تو حافظ صاحب ایک نعت میرے پروگرام میں میرے ناظرین کے لیے تحفہ ہو جائے آپ کی طرف سے. آج کل ماحول بڑا ڈسٹرب ہوا پڑا ہے ایران کی صورتحال دیکھ کے، تو ایک استغاثہ ہے جو کریم آقا کی بارگاہ میں کرنا ہے. ہاں جی ماشاءاللہ. جو کی ہوئی یہ جب ہے حضور دیکھنا جو کی قلب ہزی ہے
کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، دل حزین کا فقط آپ کی نظر کے سوا، دل حزین کا فقط آپ کی نظر کے سوا، کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھنا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حافظ اکرام رضا صاحب سلامت رہیں، توقع سے بڑھ کے آج کی پرفارمنسز ہیں اور بڑا آج سکون اور سرور ہے، روحانیت ہے آج کی اس ہماری نشست میں۔ میں چلتا ہوں اپنی بائیں جانب۔ آج سے کافی سال پہلے نعت خوانوں کو قبلہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور اس گلدستے کا نام دیا تنظیم ثنا خان مصطفیٰ۔ آج وہ شخصیت میرے آج اسٹیج پر موجود ہیں، محمد اعجاز احمد طور صاحب۔ میں اعجاز احمد طور صاحب سے ایک ہی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اعجاز صاحب اس وقت جب آپ نے اس تنظیم کو شروع کیا، اس کی بنیاد رکھی، اور آج یہ چوتھا سال ہے رمضان ٹرانسمیشن کا، تنظیم کا، اور لوگوں سے تو بڑی پذیرائی ملتی ہے، لیکن مزہ تو تب ہے جی گھر والے مانے۔ اور آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ ہماری اس کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی بھی ہوتی ہے اور فخر بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ سن 2012 میں جس ایک چھوٹے سے پودے کی آبیاری کرنا شروع کی، وہ آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور جس کو آپ سوشل میڈیا پر بھی جو ہے وہ ریکگنائز تمام احباب کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو کامیابیاں ہیں اور اللہ پاک کا ایک تو فضل و کرم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نگاہ کرم ہے،
और दूसरा मेरे साथियों के जो है वो अनथक मिन्नत है, जिसमें मैं खराज अक़ीदत पेश करना चाहूँगा जनाब भाई आबिद अली साबरी साहब जो हमारे सरपरस्त आला हैं इस तंजीम के, दूसरे नंबर पर साहबजादा मंजूर अहमद फरीदी साहब, तीसरे नंबर पर उनके साहबजादा हाफिज़ मोहसन मंजूर साहब जो कि मीडिया एडवाइज़र भी हैं, जिनकी कोशिशों से और जिनकी मेहनतों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज के इस दौर में जो कि सोशल मीडिया का दौर है उसमें हम भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर जितना भी रब का शुक्र अदा किया जाए वो कम है, और मैं तमाम अहबाब का बहुत मशकूर भी हूँ। इसके अलावा भी है, ये चींदा चीदा नाम है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने जो है वो इतनी मेहनतें की हैं। मैं अगर पिछले साल की कारकर्दगी देखूं तो मेरा ख्याल है कि हमारा कोई भी ऐसा दीनी त्यौहार नहीं है जिस पर हमने एक मौजू पर, मसलन सदीक़ अकबर की शान में जो है वो 3-3 4-4 महाफिल की गई हैं। और मैं एक दफ़ा जो है वो हैरान हो गया कि एक हफ़्ते में 3 महाफिल, कोई एक मामूली एक महफिल मुनक़्क़द करना, प्रोग्राम तरतीब देना और इसके सारे इंतज़ाम करना, वो इस कदर मुश्किल होता है कि बंदा सोचता रहता है कई महीने लग जाते हैं। ठीक है, उसके इंतज़ाम करने के लिए उसके इंतज़ाम करने, और यह क्रेडिट भी मेरे आबिद भाई को जाता है। मैं समझता हूँ कि एक हफ़्ते में 3 प्रोग्राम, 15, 16, 17 यानी 3 दिन मुसलसल प्रोग्राम हुए, महफिल हुई और कामयाब हुई, ये नहीं कि मामूली। चल शुक्रिया तू साहब, शुक्रिया शुक्रिया। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात आप भूल ही गए ना करनी, नहीं अब आपने करनी नहीं, वो मैंने कर देनी है। मेरा काम है ना करना, क्यों जी? मुझे छोटे छोटे स्टेजों से एक सोशल मीडिया एंकर बना दिया जी तंजीम ने। मैं कहाँ गली मोहल्ले में घूमता फिरता था, आज सारी दुनिया में मुझे लोग सुनते हैं, किबला हमारा प्रोग्राम देखा जाता है, यूरोपियन ममालिक में देखा जाता है जी हमारा प्रोग्राम, अमेरिका में, कनाडा में, पोलैंड में, बहरीन में, कतर, सऊदीया में, और हमें कमेंट्स आते हैं, लोग वहाँ से हमें सवाल भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे व्यूज़ वहाँ से गेन करते हैं। और उसके बाद वो देखने वाले हमारे ऐसे हैं कि आगे हमारे प्रोग्राम को शेयर भी करते हैं किबला, और उनके लिए तो हमारी बड़ी दुआएं निकलती हैं दिल से। तो तूर साहब आपका लगाया हुआ पौधा माशाल्लाह वाकई तनावर दरख्त बन गया है। तो चलते हैं अपने आज स्कॉलर की तरफ। हजरत सवाल नहायत अहम है। गीबत की तारीफ हो गई और अल्लाह ने उस बंदे को बख्श भी दिया जो मोमिन की सिफ्त करेगा, उसके पीछे करनी तो सिफ्त ही चाहिए। किबला कोई ऐसी हालत है जिसमें बंदा पीठ पीछे किसी की बुराई करे और वो जायज़ कहलाए? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। ये इस तंज़ीम का मैं ख़ासा समझता हूँ कि जितने प्रोग्राम हुए हैं, मैं भी मुसलसल इस प्रोग्राम को देखता रहा हूँ सोशल मीडिया पे, और पूरे साल में माशाल्लाह गाहे बगाहे प्रोग्राम्स चलते रहें और हर प्रोग्राम इफ़ादियत और अहमियत से खाली नहीं था। आज भी बड़ा ख़ूबसूरत उन्वान डिस्कस हो रहा है। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हुजूर जान रहमत के कल्ब अतहर पर अल्फाज उतरे और हुजूर के लबान मुक़द्दसा से निकलने वाले बड़े मकबूल और मारूफ अल्फाज आम हैं कि इन्नमल आमालु बिन्नियात। किसी की पीठ पीछे बुराई करना, इसकी बहुत सारी सूरतें बनती हैं। अगर तो फसाद की नीयत से की जा रही हैं तो वो फिर चुगली वाली सूरत बन जाती है, और अगर कोई मकसद नहीं है, वैसे ही बुराई कर रहे हैं, तो वो गीबत कहलाएगी। लेकिन यही बात उसके ऐब आप तक किसी दोस्त के पहुँचे, आप समझते हैं कि जिसको मैं बता रहा हूँ इसका रिश्ता इसके साथ बड़ा ख़ास है, वालिद हैं, वालिदा है, असातिज़ा हैं, या इसके बाद मशाइख हैं, कि इनको अगर मैं बताता हूँ कि इस बेटे में, इस भाई में ये बात है तो ये अच्छी नहीं है, तो इसको समझा दिया जाए, सुलझा दिया जाए। इस्लाह की नीयत से अगर किसी मोतबर रिश्ते को हम ये बात मुत्तले करते हैं कि आपके फ़लाँ बेटे में ये ऐब पाया जाता है, तो इस सूरत में आप ऐब कशी कर रहे हैं, लेकिन नीयत आपकी इस्लाह की है, तो गोया फिर ये गीबत नहीं बनेगी
بلکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنیں گی. جب تک وہ عیب نکال دیا جائے گا سمجھانے کی وجہ سے، جب تک وہ شخص اس عیب سے پاک رہے گا، اس کا نیکی کا حصہ آپ کے حصے میں آتا چلا جاتا رہے گا. یہ غیبت ایسا ایک عمل ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. فیملیاں بکھر چکی ہیں. گھروں کو اگر ہم دیکھیں، گھروں کی صورتحال جو ہے وہ جھگڑے لڑائی اتنے سنگین حالت اختیار کر چکے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. خواتین کی اکثر عادت ہوتی ہے، اسی پروگرام کی وسادت سے ناظرین کو بھی پیغام دینا چاہوں گا. خاتون اپنے میکے میں جاتی ہے، ادھر کوئی معاملہ اسے درپیش ہے، اب وہاں پہ جا کے وہ اگرچہ بظاہر وہ اس کی نیت یہ ہے کہ معاملہ حل ہو جائے، لیکن وہاں جا کے وہ برائی کر رہی ہے، اپنی ساس کی کرے یا کسی اور رشتے کی کرے یا اپنے شوہر کی کرے. اب یہ بھی غیبت ہے. شوہر جو ہے وہ اپنے کسی رشتہ دار کے سامنے ادھر کی باتیں کرے، ہیں یہ بھی غیبت. گناہ تو ہے ہی ہے، ساتھ یہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، بعض رشتے طلاقوں تک باتیں پہنچتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو چاہیے یہ پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا بھی دن گزرا ہے. ایک بات ذہن میں آ گئی. حضرت امام حسن اپنی زوجہ کو طلاق دے رہے تھے، تو امام عالی مقام نے پوچھا کہ حضرت بھائی جان کیا وجہ ہے، کیوں طلاق دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بھائی آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے شوہر اور زوجہ ایک دوسرے کا پردہ ہیں، تو میں کیوں اس پردے کو زائل کروں؟ طلاق دے دی، کچھ دن گزرے، پھر آپ نے پوچھا کہ بھائی جان اب تو وہ پردہ ختم ہو گیا، عقد ہی ختم ہو گیا، تو آپ بتا دیں. فرمایا جب اب میرا اس کے ساتھ رشتہ ہی کوئی نہیں رہا، میرے لیے تو وہ غیر محرم ہے، تو کیوں مجھ سے غیر محرم کی باتیں ڈسکس کرتے ہو؟ نہیں بتایا. پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ آپس میں بیٹھ کر معاملات کو حل کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ کسی دوسرے کے سامنے جا کر عیب کشی کی جائے. ہاں اگر اصلاح کی نیت سے کسی معتبر رشتے کے سامنے بات رکھی جائے تو وہ اصلاح جو ہے باعث اجر و ثواب بنتی ہے. اللہ رب العزت عمل کی سعادت عطا فرمائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ حضرت. بڑا خوبصورت آپ نے جو ہے وہ اصلاح کی ہے. ہمارے معاشرے میں غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے، کوشش کریں ایک دوسرے سے محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے درمیان اعتماد کی فضا بنائیں تاکہ معاشرہ ہمارا اور خوبصورت ہو جائے. اسلام تو درس یہی دیتا ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد کریں، ایک دوسرے کی صفات کو بیان کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ نفرتیں پروان نہ چڑھیں، ہمارے گھر مثالی بن جائیں. آج کا ہمارا پروگرام میرے ناظرین 13 رمضان المبارک، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اسے شیئر کیجئے گا، ہمارا فیس بک پیج اسے فالو کیجئے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور ہمارے پروگرام کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی رائے ہو جو ہمیں بہتری کی طرف لے جا سکے تو ہم حاضر ہیں، اس پر عمل کریں گے. ضرور کمنٹ میں بتائیے گا. ناظرین آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جیسے میں روز یہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے ایک ہیرا سنبھال کے رکھا ہوتا ہے آپ کے لیے، جس کی آواز سنتے ہوئے اس پروگرام کا اختتام ہونا ہوتا ہے. کیمرہ میرے ہیرے کی طرف چلا جاتا ہے اور مزمل انصاری آپ سے اجازت طلب کر لیتا ہے. تو آج کا میرا ہیرا میرا نعت خان، گو کہ میرے سب نعت خانوں نے خوبصورت انداز میں سنایا ہے، لیکن اظہر عباس بھائی بڑی دور دراز سے سفر کر کے ہمارے اس پروگرام کے لیے آتے ہیں. ان کے لیے ڈھیروں دعائیں ہماری پوری تنظیم کرتی ہے. آپ بھی کیجئے گا کہ اللہ پاک ان کو خیر عافیت سے اپنی منزل پر دوبارہ لے جائے. اور آج تک کے لیے اپنے میزبان محمد مزمل حسین انصاری کو، میرے تمام مہمانان کو شکریہ کے ساتھ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک جاتا ہے اظہر عباس بھائی کی طرف. بسم اللہ کیجیے گا. دل جو ٹوٹا حضور دل جو ٹوٹا حضور یا
جو ٹوٹا حضور یاد آئے اشک نکلا حضور یاد آئے اشک نکلا حضور یاد آئے دل جو ٹوٹا ہونے آیا ہونے آیا ہونے آیا تے میں جانا دیسا جل کون ہجر دیا مارا وچ جدا سال دہاڑے او جد رن گے ویچ بازاراں جد رن گے ویچ بازار ایک ایک پر ایک سال دا گزرے عمر گزارا آزم باغ بہشت نہ بھاوے او مینوں بن سجنا بن یارا دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے دل جو ٹوٹا بہت توجہ کیجیے گا کون ہر بار بھرم رکھتا ہے کون ہر بار کون ہر کون بدن رکھتا ہے جب سوچا حضور یاد آئے جب بھی سوچا حضور یاد آئے دل جو ٹوٹا ہاتھوں کو دیا جب بھی چوما حضور یاد آئے جب بھی چوما قسم قرآن مجید دیے جب بھی چوما حضور یاد